الخل الا من اود بقلبه وارى بطرف لا يرى بسوائه۔ خل گہری دوستی، پکی دوستی، اسی سے ہے خلیل، حضرت ابراہیم الخلیل، اور خلیل کی جمع اخلاء۔ قرآن پاک میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الاخلاء، گہرے دوست، پکے دوست، مر مٹنے والے دوست۔ ایک اثر میں ہے لو کنتو متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا من اود بقلبه ود یود، چاہنا، محبت کرنا۔ اس کے مقابلے میں محبت دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اغراض، منافع، مفادات پر مبنی ہوتی ہے، اور ود ایسی محبت جو تمام اغراض اور مفادات سے بالا تر ہے۔ ود، کھڑے رہو اپنی جگہ پر۔ الا من اود بقلبه، قلب کی جمع گزر گئی۔ رآ یرا سے طرف، آنکھ کے معنی میں قرآن پاک میں ہے وَهُمْ يَنْظُرُونَ بِطَرْفٍ خَفِيٍّ، سوا سین کے کسرے کے ساتھ پڑھیں تو یہ غیر کے معنی میں آتا ہے، بِسِوَائِهِ اے بِغَيْرِهِ، اور سوا سین کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی برابر سرابر کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سواء للسائلین، سچا دوست وہی ہے جسے میں اپنے دل سے ہی چاہتا ہوں، اور میں ایسی یکسو نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کی طرف نظر دیکھتی ہی نہیں یا نظر جاتی ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب دوستی سچی ہے تو پھر کوئی اور اس کے دل میں موجود ہی نہیں، اس لیے وہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر ایک ہی کو اپنا کل اثاثہ حیات سمجھتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سب کچھ لٹا کر بھی پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو؟ کہا حضرت بس ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ سچی محبت کہ حضرت بس آپ کے کہنے پر کسی اور چیز کا رکھنا پھر میں نے گوارا نہیں کیا۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ عطا را بطرف لا یرا بسوائه، کچھ اور اسے نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت روحانیت میں اتنا اعلیٰ مقام کیسے حاصل کر پائے؟ تو حضرت نے یہی معنی سمجھایا، کہا کہ بس میں اپنے شیخ اور مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کو اپنی بس کل کائنات کا، اپنی نجات اور مغفرت کا بس آخری دار و مدار سمجھتا ہوں۔ بس یہ شیخ و مرشد ہیں تو سب کچھ ہے،
یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے ایسا علم باطنی اور روحانی مجھے نصیب فرمایا. حالانکہ حضرت کہتے کچھ بھی نہیں تھے، نہ واعظ نہ تقریر. کہا کہ لوگ بیان اور تقریر سننے کے لیے آتے ہیں یا جاتے ہیں، لیکن میرے پاس لوگ چپ رہنا سیکھنے کے لیے آتے ہیں، چپ رہنا. لیکن اس کے باوجود حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی اور دنیا میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے سوائے بس میرے شیخ مرشد اور استاد کے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سب سے زیادہ ترقی اسی لیے کی کہ بس جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول ہی ہیں. تو وہ آرا بطرف لا یرا بسوائہ. جب ایسا تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو پھر نسبت اتحادی بھی نصیب ہو جاتی ہے. فارسی کے اندر بھی بہت زبردست ہے اسی کا ترجمہ. ہما شہر پرز خوباں منم و جمال باہے چے کنم چشم یک بیرا کہ نہ کند بکس نگاہ ہے. کہ میں مانتا ہوں دنیا حسینوں سے اور چاند اور ستارے جیسے حسین چمک دمک سے لبریز ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں اور دل کو کیا کہوں کہ یہ کسی اور کی طرف اٹھتے اور متوجہ ہی نہیں ہوتے. چے کنم چشم یک بیرا کہ نہ کند بکس نگاہ ہے. کہ یہ نگاہیں کسی اور کو دیکھنے ہی کی اجازت نہیں دیتی، تو کیسے میں کسی اور کو دیکھ کر یہ بتاؤں کہ کوئی اور بھی دنیا میں ہے ایسا حسین و جمیل یا نہیں ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا بھی خیال ہے، پر اس دل کو کیا کہوں کہ پھر بھی شوق وصال ہے. وَأَرَا بِطَرْفٍ لَا يَرَا بِسِوَائِهِ إِنَّ الْمُعِينَ عَلَى السَّبَابَةِ بِالْأَسَى أَوْلَى بِرَحْمَةِ رَبِّهَا وَإِخَائِهِ. معین اعان یعین باب فعال سے اس میں فاعل تعاون کرنے والا، سبابہ والہانہ محبت، عصا غم خواری، اولا برحمت ربہا رب مانا صاحب کے، رحمت ترس کھانا، اخا بھائی چارہ، اسی سے ہے مواخات مدینہ جو آپ نے بھائی چارے کی فضا قائم کی. اسی سے ہے اخ، اس کی جمع اخوہ، انما المؤمنون اخوہ قرآن پاک میں. اور اسی سے ہے الاخوان، اخوان المسلمون مصر والوں کی الاخوان. تو اخوان دینی بھائی اور اخ خونی بھائی. ان المعین علی السبابۃ بالعصا، یقیناً والہانہ محبت میں غمخواری کے ساتھ تعاون کرنے والا وہ شخص ہے جو عاشق کے ساتھ زبانی بھائی چارے اور ترس کھانے کے عملی قدم اٹھائے. تو ایسا شخص واقعی غمخوار ہے، ہمدرد ہے، جو زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا بلکہ محب کے محبوب کے ساتھ ملانے اور وصال کے لیے جو درکار اسباب و وسائل ہیں
ان میں تعاون کر رہا ہے، تو یہ واقعی غمخوار ہے۔ مہلاً فإن العزل من أسقامه وترفقا فالسمع من أعضائه۔ مہلاً اس میں فعل بمعنی اترک کے عزل گزر گیا، اسقام سقم سے گزر چکا، ترفقاً یہ بھی اس میں فعل ترفق کے معنی کے اندر نرمی کرنا، اعضاء جمع ہے عضو کی۔ مہلاً زبانی جمع خرچ رہنے دیں، اس لیے کہ ملامت بھی اس کی بیماریوں میں سے ہے، اور کچھ نرمی کر کہ کان بھی اس کے اعضائے جسم میں سے ہی ہیں، یعنی صرف یہ کہنا یہ چھوڑ دو، یہ مت کرو، اور محبوب کی برائیاں کرنا، اس سے بیماری عشق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ تو مہربانی کرنا چاہ رہے ہو میرے ساتھ، تو یہ بیماری بڑھانا یہ کون سی ہمدردی اور غمخواری ہے؟ تو اس سے بیماری کم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے۔ تو آپ بڑھاؤ نہیں بلکہ کم کر سکتے ہو تو کم کر کے دکھلاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سنانا چاہتے ہو لان تان تشنیعات کی باتیں، تو اس میں نرمی کرو کہ آپ سنوا تو رہے ہو میرے کانوں کو، لیکن کانوں کے ذریعے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے پورے جسم کو۔ تو کان بھی دیگر اعضائے جسم کی طرح ایک عضو ہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی نرمی کرو کہ محبوب کی برائیاں میرے سامنے مت کرو۔ یہ مان وہب الملامت فی اللذاذت کل کرا مطرودتن بسہادہ وبکائہ۔ وہب بھی اس میں فعل یحسب کے معنی میں ملامت گزر گیا، لذاذہ لذت کے معنی میں، کرا اونگ، نیند سے پہلے جو نیند کی کیفیت ہوتی ہے اونگ، مطرودتن ترد یطرد سے چھوڑنا دور کرنا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سہاد بیداری، بکا رونا، بکا یبکی بکان ضرب سے رونا۔ آپ ملامت کو اونگ کی طرح لذیذ سمجھ لیجئے، اونگ چھوڑ دی گئی ہے مسلسل بیدار رہنے اور رونے کی وجہ سے، یعنی آپ کو ملامت کرنے میں ایسے مزہ آ رہا ہے جس طرح کہ سونے والے کو سونے سے پہلے اونگنے میں مزہ آتا ہے، لیکن بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اونگنا یہ تو چھوٹ چکا ہے اپنے محبوب کے مستقل یاد اور اس کے فراق میں رونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اب اس ملامت کے سننے میں کوئی لذت
نہیں باقی، اس لیے بس رہنے دو اسے. لا تعزل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ. تعزل گزر چکا، مشتاق اس میں فاعل کا صیغہ، اشتاق یشتاق و اشتیاق باب افتعال سے، اشواق شوق کی جمع، حتی یکون حشاک فی احشائی، حشا دل کا پردہ، دل کی جھلی. آپ کسی سچی شوق رکھنے والے کو اس کے شوق میں ملامت نہ کریں کہ آپ کا دل بھی کہیں اس کے دل کی طرح کسی شوق میں پھنس نہ جائے. یعنی ہر ایک کا اپنا شوق ہے، اسے اپنے محبوب کی کون سی بات کس طرح اچھی لگتی ہے، ظاہر ہے اس میں آپ اسے ملامت نہ کرو. اب لیلا لیل سے ہے، رات یعنی کالی کلوٹی، لیکن مجنو کے لیے وہی کل کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. حالانکہ خود اپنی زبان سے اسے کیا کہہ رہا ہے؟ لیلا. اور لیلا کس سے ہے؟ لیل رات سے. لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں سب سے زیادہ اسے ہی اپنا مرکز امید سمجھتا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی وہ یہ کیا، تیرا نام تو ہے قیس، مجنو کا. قیس کے معنی عقل مند. وہ تو ایسا عقل مند ہو کر اس کے پیچھے نہ کھٹو ہو گیا یا لٹو ہو گیا. اس نے کہا وہ یار نہیں، پہلے تو میں نام کا کیس تھا، اب کام کا کیس بن گیا ہوں. پہلے تو میں نام کا کیس تھا، اب کام کا کیس بن گیا، یعنی واقعی عقل مند بن گیا. لا تعزل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ. دل تو بیر محبت ہے، محبت کر کے رہے گا، لاکھ بچاؤ اسے کسی پر تو مر کے رہے گا. یہ لا تعزل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ، کہ کہیں آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا ہی شوق پیدا نہ کھڑا ہو جائے کہ دل میں ہر ایک کے اپنا اپنا شوق تو ہوتا ہی ہے. چلے اسی کو دہرائیں.